من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سب سے پہلے تو پہلی آیت کے اندر جو آ رہا ہے نا پوائنٹ کہ جب پیٹ میں تھا تبھی پلاننگ کر لی، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم میں سے بھی اگر کوئی پریگننسی ہے تو ہم بچے کی ہے نا ابھی سے پلاننگ کر لیں۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو پلاننگ کر لیتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ اسکولوں میں نے سنا تھا کہ بالکل بورن بیبی کے لیے ایڈمیشن کروانے کا کہا جاتا ہے، بلکہ ایک دفعہ تو میں نے اللہ معاف کرے یہی سنا تھا کہ پریگننسی میں بھی آپ ایڈمیشن کروا لو، بچے کا نام لکھوا لو۔ ایسی بات بھی میں نے سنی تھی تو بہت حیرت ہوئی تھی، ہوتی ہیں کچھ اسکول اس طرح کہ اتنے سال پہلے سے آپ پلاننگ کر لو۔ تو جب ہم دنیا کے لیے اتنے کانشیس ہو سکتے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک خاتون کا کیریکٹر دکھایا کہ وہ دین کے لیے اتنی کانشیس تھی کہ وہ پریگننٹ تھی اور انہوں نے نیت کر لی کہ یہ بیٹی تو مجھے یا جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی جب خواہش پوری نہیں ہو سکی اور لڑکی ہو گئی اور لڑکا نہیں ہوا، کیونکہ لڑکا بہرحال زیادہ اچھے طریقے سے مسجد میں جا سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، تو لڑکی جب پیدا ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری دعا جو ہے نا جس طرح ہم نے مانگی ہے اس کے اگینسٹ قبول ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ اپنی جان چھڑائیں گے، ہم کیا کہیں گے کہ اللہ میں نے تو لڑکے کی نظر مانی تھی، اب لڑکی کیا کرے گی، چلو چھوڑو اب میں تو اس کو آف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہم ہوتے تو فوراً عذر تلاش کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یوں نہیں تو یوں اپنی بات ضرور پوری کری۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ سے ان کی جو بات ہے نا، یہ آیت نمبر 36 کے اندر ہی اللہ سے ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے ان کی گفتگو ہے، تو یہ کہا کہ مجھے تو لڑکی ہوئی اور میں کیا کروں، اور اس طرح سے بات ہوئی تو انہوں نے فوراً سے یہ سوچا کہ چلیں کوئی بات نہیں، اب لڑکی بھی ہوئی ہے تو مجھے تو اپنی نظر پوری کرنی ہے نا، نام بھی مریم رکھا اور کیا کہا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی پناہ میں دیتی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو یا اس کی مریم کو، اس کی بیٹی کو بہت اچھے سے قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ جو قربانی تھی نا، جو انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دی، اللہ کو یہ قربانی پسند آئی اور اللہ نے اس قربانی کو ایکسلنس کے لیول پر قبول کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت کے لیے وہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے حوالے کر دی نا اپنی اولاد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے۔ پہلا راستہ یہ آسان کر دیا کہ ان کے لیے کفیل بھی مقرر کر لیا کہ ایک انسان ان کی خیر خبر لے، وہ تو مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے دین کی خدمتیں کر رہی ہیں، اور ان کے کفیل بھی مقرر ہیں کہ ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں یا ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اندر گوشوں میں اللہ سے سرگوشی میں لگی ہوئی ہیں اور اللہ نے باہر کی دنیا کو ان کا مددگار بنا دیا۔ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کے راستے میں لگ جاتے ہیں نا تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ ایون کہ جب ہم دین کا قرآن سیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر، تو کین یو امیجن ہمارے لیے جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں وہ بھی دعا کر رہی ہیں، اور اسی طرح جو بلوں کے اندر چونٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب ہم اللہ کے لیے اپنا ٹائم دے دیتے ہیں تو اللہ پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیتے ہیں، ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آزما کر دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس روز 24 آورز ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو فیل ہوگا کہ ان گھنٹوں میں برکت ہو گئی ہے، تو وہ برکت کیوں ہوتی ہے؟ اس قرآن کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے وقت نکالو، ٹائم میں برکت ہو جائے گی۔ جیسے الاسٹک کا جو ربڑ ہوتا ہے نا، اس کو آپ جتنا زیادہ کھینچو نا وہ اتنا زیادہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہر کسی کو 24 آورز دیے ہیں، اور ہر انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھنٹوں کا کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ ان گھنٹوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا بہترین استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کیسے بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد والا جو پوائنٹ جو بالکل آپ لوگوں کو میری آواز بند ہو گئی تھی، وہ سمجھے میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے اس پورے واقعے میں، اور مجھے امید ہے آپ سب کو بھی پسند آئے گا، اور وہ یہ پوائنٹ ہے کہ جب زکریا علیہ السلام اس مریم کی چھوٹی سی بچی تھی اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ بن موسم کے پھل ہیں، تو کیا کہا کہ مریم بتاؤ یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اتنی چھوٹی بچی نے یہ کہا، اس کا بھی اس کی ماں نے وہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ ہر چیز اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس کوئی ٹوائے ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ بیٹا یہ کہاں سے آیا، تو وہ کیا کہے گا؟ میری امی نے دلایا، ابو نے دلا دیا۔ لیکن آپ واقعی سوچیں کہ آپ تو ذریعہ بنے نا، سورس کون ہے؟ آپ کو پیسے کس نے دیے؟ کس نے آپ کو رزق دیا کہ آپ نے وہ پیسوں سے بچے کو خرید کے دیا؟ تو بچوں کا بھی کانسیپٹ ہمیں بنانا چاہیے، ہر چیز میں ان کو اللہ کی طرف موڑیں۔ کبھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اس طرح سے گارڈن کے پاس سے گزر ہو رہا ہے، آسمان کی طرف اشارہ کر کے بچوں کو تھوڑا بہت اللہ کے بارے میں بتائیں، چاند کے بارے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا زیادہ آسمان اس کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ تو یہ باتیں بچپن سے ہی بچے کے دل میں ڈالی جا سکتی ہیں اور آپ دیکھیں گے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور بچے کو یہ بتائیں ہر چیز کا سورس اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم یہ جو رائس کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے گرو کیے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، تو اس سے نا بچے کے اندر شکر گزاری آتی ہے اور بہت زیادہ آتی ہے، ہم کر سکتے ہیں بہت کچھ۔ تو اتنی چھوٹی بچی کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ رزق تو
قالت ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے ہے؟ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ اور مزید یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ خاص لوگوں کو ہی دیتے ہیں، اللہ کا جس کے لیے ارادہ ہو اسے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اور اتنی چھوٹی ہوں گی، کوئی بہت بڑی ایج نہیں ہوگی، ایج مجھے نہیں پتا، روایات کی روح سے بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیا ایج ہوگی، لیکن نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہوگی اور اس کی بس ماں کی ہی نیکیاں تھیں جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ سب کچھ اترا ہوا تھا۔ تو زکریہ علیہ السلام کی عمر کتنی بڑی ہوگی نا، ظاہر سی بات ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے، بہت بڑی عمر آتی ہے کہ وہ خود بھی بڑے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی اور ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایز اے پوائنٹ ان کا ایمان اتنا زیادہ تازہ ہو گیا کہ جو شخص، جو اللہ تعالیٰ ایک لڑکی کو محراب میں یعنی کہ عبادت گاہ میں بن موسم کے پھل پہنچا سکتا ہے، تو دیکھیں اولاد بھی ایک طریقے سے پھل ہی ہے نا، یعنی کہ بن موسم کے پھل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایسی زمین جو گرو کرنے کے قابل نہیں ہو پھر بھی پھل نکل کر آ رہے ہیں۔ تو اگر میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میری عمر ختم ہو چکی ہے کہ میں اولاد کو پیدا نہیں کر سکتا، میڈیکلی طور پر میں ختم ہو چکا ہوں، لیکن میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ مجھے اولاد دے، تو ہنالک دعا زکریا ربا، اس آیت کے اندر عربک کے اندر جو مٹھاس ہے نا اس کو فیل کریں، ہنالک، اسی وقت اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد دے دے، انکا سمیع الدعاء، بس یہ دعا بہت دل سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور سب کو عطا کرنے والے ہیں۔ اور اولاد کے علاوہ کوئی بھی نعمت آپ کو مانگنی ہے تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ویسے اس میں اولاد کی اسپیشل اشارہ ہے، اولاد کے لیے ہی بہرحال یہ دعا مانگی جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز مانگنی ہے تو اس میں بھی بہت ساری دعائیں آتی ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کہ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ کو زکریا علیہ السلام کا وہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ ہم اس میں یہی سیکھیں گے جو لاسٹ کلاس میں نے بات کی تھی۔ کیا بات کی تھی میں نے؟ کہ ہم اگر کسی کی نعمت دیکھیں تو ہمیں اس سے جیلس نہیں ہونا، کوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ سے دعا مانگ لینی ہے، کیونکہ وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے وہ مومنٹ جیلسی میں ضائع کر دیا تو ہمارے ہاتھ سے گئی نعمت، اور پھر کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جب تک حاسد اپنا حسد نہیں روکتا نا اس کو وہ نعمت ملتی نہیں ہے۔ تو حسد کو سم ٹائم نکالنے کے بعد بھی نہیں نکل رہا تو میں نے ٹپ بتائی تھی کہ اللہ سے دعا کریں، سجدے میں دعا کریں، اور کسی بھی طرح استغفار کر کے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، آپ کے دل کو قرار آئے گا۔ اور اتنا بھی ہمیں کسی سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اسے نوازا ہے تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی کہ اس نے کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی کی بات پر اپنے دل کا ایمان تازہ کر لیا، اور اس کا دل پہ کلک ہوا کہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مطلب اولاد کو بھی روزی ہی کہتے ہیں نا، تو اللہ ہی دے گا، تو ایک دم سے مانگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی کہ آن دا اسپاٹ ان کو عطا بھی کر دیا گیا۔ جس طرح سے انہوں نے آن دا اسپاٹ مانگا نا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آواز دی کہ جبکہ وہ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، حجرہ بھی کہا جاتا ہے محراب کو، جو میں ورڈ یوز کر رہی تھی نا، ہاں محراب عربک میں کہتے ہیں، اور اس کے ترجمے میں حجرہ لکھا ہوا آ رہا ہے، حجرے میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے، سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی، کس کی خوشخبری دی؟ یحییٰ کی دی، یحییٰ۔ اب آپ سوچیں کہ یہ نہیں کہا کہ میں تجھے لڑکا دے رہا ہوں، بلکہ ڈائریکٹ نام ہی بتا دیا، تو اس سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یحییٰ نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اس لیے اگر کوئی اپنے بچے کا نام یحییٰ رکھتا ہے تو یہ ایک پسندیدہ نام ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے رکھا ہے تو کتنا بڑا نام ہوگا نا۔ اور یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندگی، زندگی سے نکلا یہ لفظ، حی سے نکلا یعنی کہ زندہ رہنے والا، یہ اس کا مطلب پایا جاتا ہے۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کی مزید اللہ تعالیٰ نے کیا کوالٹیز بتا دیں؟ 3-4 کوالٹیز آ رہی ہیں، اور آپ سوچیں کہ اتنی بڑی عمر میں دعا قبول ہوئی، دعا تو قبول ہوتی ہی ہے نا، اور پھر جب دعا بہت عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے تو میں ہمیشہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں اور زیادہ خوبی آ جاتی ہے اس دعا کے اندر، کیونکہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری شادی کرا دے، ایک مثال کے طور پر دیکھیں، یہ ہوتی ہے خواہش ایک لڑکی کی، مطلب ایک ایج ہو جاتی ہے تو لڑکے کی بھی خواہش ہوتی ہے، لڑکی کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے۔ 17-18 سال میں آپ نے دعا کیا، ہو سکتا ہے آپ کی دعا فوراً سے قبول ہو گئی تو آپ کو ایک نارمل سا گھر مل گیا، اور اب ایک آپ کی فیملی میں ایک اور لڑکی اس کی ہو ہی نہیں رہی 25 سال کے بعد ہوئی، تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس نے اتنا مانگا اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نوازا تو اس کو بنگلہ بھی اچھا دے دیا، دنیاوی طور پر بھی فل فراوانی دے دی، اور آخروی طور پر بھی نیک لڑکا دیا،
اور بہترین لوگ دیے اور قدردان لوگوں سے اس کا پالا پڑا. تو یہ بس بات ہوتی ہے کہ انسان اگر صبر سے دعائیں کرتا رہتا ہے تو اس دعا کے اندر پھر بہت زیادہ کوالٹیز اور بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک انسان دعا مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھول پکڑا دیا ایک، اور ایک دعا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے تو اس کے لیے پورا بوکے تیار ہو گیا. یہ ہوتا ہے. تو پھر جب اتنے ٹائم بعد انہوں نے دعا مانگی اور وہ اپنی پورے ٹائم پیریڈ میں کبھی بھی اللہ سے مایوس نظر نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے ایک موقع پر سورہ مریم میں یہ کہا تھا لم اکم بدعائک ربی شقیہ، کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد ہوا ہی نہیں ہوں. اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر کہ میں نے تجھے کہہ دیا ہے تو ملے گا ضرور. ہاں ٹائم لکھا ہوا ہے تو اس ٹائم کا انتظار کرنا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے. گویا حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے، دونوں آپس میں خالہ زاد تھے، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی. یعنی کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے نا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، صرف حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے، تو اسی طرح سے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک انیوجول سی چیز تھی، اتنی بڑی ایج میں ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنی ہے. یعنی کہ دونوں کی پیدائش ایک معجزہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہم کہیں گے کہ ایک معجزہ ہے. تو وہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا ان کے اندر متشابہات نظر آتی ہے. اور سردار ہیں اور ضابط نفس، سردار کے لیے سیدہ کا لفظ آ رہا ہے. اور سردار کا مطلب کیا ہے؟ اس میں سیدہ کے معنی سردار، حصوراً کے معنی گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں کے قریب نہیں پھٹکنے والے. گویا ان کو ان سے روک دیا گیا ہے. یعنی کہ اتنی نیک ان کی طبیعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے روک دیا ہے. وحصورا، ٹھیک ہے، رکنے والا، اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ گناہوں سے رک رہے ہیں وہ نبی، یا اور نبی ہوں گے من الصالحین، نیک لوگوں میں سے. اب آپ سوچیں کہ کسی کو یہ بشارت دے دی جائے کہ تمہیں جو اولاد ہو رہی ہے نا وہ نبی بھی ہوگی اور بہت نیک ہوگی اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والی ہوگی اور سردار بھی ہوگی، تو کیا فیلنگ آئے گی اس شخص کو؟ کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے زندگی میں بھی بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو نا بہت ٹائم بعد کوئی چیز ملتی ہے لیکن وہ اتنی بہترین ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے بھی نکلتا ہے کہ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دیا ہے اللہ نے، اور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتے نہیں. ہاں لیکن بس اس ٹائم پیریڈ میں ایک چیز یاد رکھیے گا جو اکثر میں ڈسکس کرتی ہوں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا. جہاں مایوس ہوئے وہاں شیطان آ گیا. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام لاسٹ ہو گئے تھے تو اپنے بچوں کو بھیجا تھا نا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کر آؤ، تو یہ الفاظ استعمال کیے تھے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ. اے میرے بیٹے جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی ٹو لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے کیا نہیں ہونا؟ مایوس نہیں ہونا. اور آگے کیا کہا تھا؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف کافر ہی نا امید ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ صرف اور صرف کافر ہوتا ہے. تو مایوسی جو ہم کہتے ہیں نا کفر ہے، تو واقعی اللہ نہ کرے. دیکھیں اگر ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے سوچ لیا کہ بھئی یہ نعمت تو مجھے ملنی ہی نہیں ہے، آپ سوچیں اب اللہ سے ہی مایوس ہو گئے تو بچا کیا آپ کے پاس زندگی میں؟ مایوس اگر ہو گئے تو کیسے اپنے آپ کو کھڑا کریں گے؟ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی جوان بچہ چلا جاتا ہے یا کوئی شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اگر آپ مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ نے تو مجھ سے یہ لے لیا، اب میں کیسے زندگی میں سروائیو کروں گی؟ تو اگر آپ کے اندر ول پاور نہیں ہوئی نا، ول پاور نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ اللہ کے بھروسے پہ خود کو کھڑا کر لیں اور آپ حقیقت کو فیس کر لیں. ایک دفعہ فیس کر لیں گے نا چلنا آسان ہو جائے گا. اور کس بھروسے پر فیس کریں؟ اللہ نے لی ہے نعمت، اللہ بہترین نعم البدل دیں گے. دعا بھی آتی ہے نا کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ مصیبت آ جائے تو اللہم اجرنی فی مصیبتی وابدلنی خیرا منہا کے الفاظ کچھ آتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے میری اس مصیبت پر اجر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے صبر کر رہی ہوں اور آپ مجھے اس سے بہتر عطا کریں. اور جب انسان اس لیول کا مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا لائٹ نہیں لیں، اللہ تعالیٰ کو ایک عظیم ہستی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے گمانات رکھیں اپنے دل میں. جتنے اچھے گمان ہوں گے ہماری زندگی اتنی خوشگوار ہو جائے گی. اب کیا ہوا کہ زکریا علیہ السلام بھی انسان تھے، حیران تو ہوئے کہ یہ کیا ہوا اتنی بڑی ایج میں، الحمدللہ میری زندگی بھر کی دعائیں اللہ نے قبول کی. اب یہ ہم نہیں کہیں گے کہ کیوں حیران ہو گئے، بھئی مانگا تھا تو حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان کا تو توکل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کو بہت ٹائم بعد اچانک کوئی چیز ملتی ہے تو آپ حیران تو ہوں گے، اور یہ بھی انسان تھے تو ان کے دل میں بھی آیا کہ کیا ہو گیا. تو اگلی آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے، پلیز اس کو انجوائے کریں. اور قرآن میں جو کلام ہوتے ہیں نا، گفتگو ہوتی ہے اللہ اور پیغمبر کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. اور اس میں نا ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ میرا بھی اللہ سے ایسا تعلق ہونا چاہیے، میں بھی دل میں باتیں کروں اللہ سے. تو ہمارے دل میں جو تسکین اترتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے.
قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ بس یہ ٹکڑا اپنی زندگی میں باندھ لیں، کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ مایوسی کی انتہا ہو جائے، کوئی بیماری پیک پر پہنچ جائے، کوئی حالات ٹل کر نہ دیں، تو اپنے آپ کو یہ کہیں کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پیک پر ان کی بوڑھے ہو چکے تھے وہ، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن عمر بھی ان کی بڑی آتی ہے، شاید 101 سال کچھ آتی ہے، مجھے نہیں یاد آ رہی، اور بیوی بانجھ ہے۔ بانجھ مطلب کیا؟ آخر کسے کہتے ہیں کہ وہ جگہ۔ تو اب آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کچھ سمٹمز اور کچھ سمبلز دکھانا شروع کر دیے کہ دیکھو کس طرح سے بشارت آئے گی، اور وہ کیا ہوا؟ قال رب اجعل لی آیا، کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو اللہ تعالیٰ پلیز کوئی نشانی دے دیں تاکہ میں نا فیل کر سکوں کہ ہاں یہ نعمت میری طرف آنے لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا زکریا علیہ السلام سے؟ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ۔ زبردست، آؤٹ اسٹینڈنگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا، اور کیا کہا کہ اب تو 3 دن تک ایسا ہوگا کہ تو بول نہیں سکے گا اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بولنے کو کیا بولیں گے، سماعت نہیں، بصارت، جو بولنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے 3 دن کے لیے لے لی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کیا کہا کہ تو واقعی اسپیک نہیں کر پائے گا، اور پھر تو کیا کرنا، تو اشارے سے لوگوں کو سمجھانا، کوئی بھی بات تجھے ضرورت کی کرنی ہو تو، اور یاد رکھ ان 3 دنوں میں تو کیا کرے گا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ کی تسبیح بیان کرے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو بھی ہوا، روایات میں کوئی ایسا کچھ آتا نہیں اتنی ڈیٹیل، لیکن ایکچولی میں نے ایک ڈاکیومنٹری بہت پہلے دیکھی تھی، اس میں یہ والا واقعہ دیکھا تھا نا، تو زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی بشارت ہوئی تھی، وہ ایک محراب عبادت خانے سے نکلے تھے، میں نے دیکھی تھی ڈاکیومنٹری نا، تو اس میں یہ دکھایا ہوا تھا کہ وہ جب زکریا علیہ السلام ہے نا مسجد سے باہر نکلتے ہیں نا، تو وہ بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری تو آواز آ ہی نہیں رہی ہے، جیسے گونگا بولتا ہے نا، وہ لپسنگ کرتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں ہوتی نا، تو وہ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ ان کی آواز نہیں آتی، تو وہ مسکراتے ہیں کہ چلو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اور پھر وہ کوئی بھی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اشارے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈاکیومنٹری بنانے والوں نے بنائی ہے، اب اس میں کیا صداقت ہے کیا نہیں ہے وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس ہمارے لیے جو ہے نا آیت کو سمجھنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب مجھے بھی یہ صحیح بات ہر کسی روایت کا نہیں پتا مجھے کہ واقعی وہ اسپیک نہیں کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے جو بھی ہوا ہوگا ہمارے لیے، بس اس میں پتہ ہے کیا لیسن ہے، سیکھنے کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے۔ جب کوئی نعمت آپ کے پاس آئے نا، ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً سے اناؤنس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اولاد کی بشارت ہوئی تو ہمیں کیا چاہیے، اب آج کل ظاہر سی بات ہے ہم 3-4 مہینے بعد وہ ڈسکلوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائمز کچھ لوگ بہت جلدی بتا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حسد ہو جاتا ہے کسی کو، پھر آپ کو نظر لگ جاتی ہے، پھر بہت ارلی سٹیجز میں انسان کا DNC ہو جاتی ہے، پھر انسان وہم کرتا ہے کہ میں نے اس کو بتا دیا اس وجہ سے ہو گیا، تو آپ میں عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے نا، تو آپ کیا کریں، اپنی نعمت کو کیوں شیئر کرنا ہے اتنی جلدی سب سے۔ تو ویسے بھی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تم اپنی نعمتوں کو لوگوں سے اس وقت تک شیئر نہ کرو جب تک کہ وہ تکمیل تک نہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی نعمت کوئی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس ٹارگٹ کو اچیو نہ کر لیں، اس وقت تک نہ بتائیں، اور اسپیشلی دیکھیں کلوز ریلیٹیوز کو انسان بتا سکتا ہے، جیسے کہ ماں باپ ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، ان کو تو ہم شیئر کریں گے کیونکہ وہ ہم سے حسد نہیں کرتے، کیونکہ ماں ہی ایک وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے بچے کو سب سے آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماؤں سے تو آبویسلی شیئر کریں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹاکسک ریلیشنز ہماری زندگی میں کچھ ہوتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہیں آپ کے جو آپ کی خوشی پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، تو ان کو بتانے کی جلدی نہ کریں۔ اور اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی نعمت ملے تو خاموشی کا اختیار کرو، اور کرو کیا، اس نعمت پر ملنے پر جتنا ہم لوگوں میں اناؤنسمنٹ میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں نا، وہ سارا اللہ کے ذکر میں گزار دو، کیونکہ کوئی بھی نعمت کس کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کوئی نعمت جب ہمیں ملتی ہے تو ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں، جتنا ہم نے مانگنے میں روئے ہوتے ہیں، آنسو بہائے ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں اتنا، تو شکر بھی ادا کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے اللہ کی، الحمدللہ کہنا ہے، سبحان اللہ، کوئی بھی تسبیحات ہم اللہ تعالیٰ کی کریں اور شکرانہ ادا کریں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ نعمت۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اب جو ہماری مریم علیہ السلام کا ٹاپک تھا واپس وہ آ رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے، اب حضرت مریم علیہ السلام کا ٹاپک آئے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بالکل اسی طرح سے بغیر شوہر کے اولاد ہوئی تھی، تو وہاں یہ والا تذکرہ بھی آ جائے گا،
اور آج کی کلاس ہمیں یہ موٹیویشن دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب بنجر زمین بھی ہو جاتی ہے تو وہاں سے بھی ہریالی اگا سکتے ہیں، اور ہمارے حالات اندھیرے میں چلے بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے بھی کھول سکتے ہیں اور اولاد کے دروازے بھی کھول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تجھے چنا ہے، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو تمام دنیا کی عورتوں پر چنا گیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا روایات آتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کو بھی خیر النساء، سب عورتوں سے بہتر کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ یہ اپنے علم میں رکھیے کہ 4 عورتوں کو کامل عورتیں یعنی کہ مکمل اور بہت پسندیدہ عورتیں کہا گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پہلی وائف تھیں، اور بہت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے بھی سپورٹ کیا، اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپریچول طور پر دین کے معاملے میں بہت ہیلپ کی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بیوی بھی تھیں اور ان کا چناؤ سب سے زیادہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ سرید جو ہے نا اس دور میں کسی قسم کا کھانا ہوتا ہوگا اور وہ سب سے پسندیدہ کھانا ہوگا، اس لیے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت محمد کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت فاطمہ کا کیا تذکرہ ہے، تو وہ ان کو بھی پسندیدہ عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو عورتیں ہیں تقریباً 5 نام میں نے لیے ہیں، حضرت مریم جن کا تذکرہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور حضرت آسیہ۔ اور حضرت آسیہ آپ دیکھیں کہ ایک دشمن کی بیٹی ہے، دین کا دشمن تھا، وہ دین کو نقصان پہنچانے والا تھا، اس کی صحبت کے باوجود بھی اس کا ایمان کا لیول اتنا ہائی تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر چن لیا۔ سوچیں ایسی کمپنی کے باوجود اتنے دین میں وہ آگے نکل گئی۔ ہم تو بہانہ ہی بناتے رہتے ہیں کہ ہمارے شوہر نیک نہیں ہے اور ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہونا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم خود بھی دین کی طرف آ سکتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ اٹریکشن ہونی چاہیے کہ لوگ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں۔ پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 43 میں حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں دی جا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے obviously ان کو یہ خبریں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ غیب کی خبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ آپس میں کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان سے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس موجود تھا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آپ کہیں گے یہ کون سا واقعہ ہے، تو یہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی کلاس میں آیا تھا واقعہ، اس لیے بتا دیا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی تھی، اور زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیسے کی تھی کفالت؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے ہی کیوں کی، کفالت کسی اور نے کیوں نہیں کی؟ تو اب آپ دیکھیں گے جب مریم علیہ السلام مسجد میں آئی تھیں نا، اس دور کے محراب میں آئی تھیں، تو بہت سارے لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ تو کوئی بہت خاص عورت ہے اور اس کی تو بہت نیکی مشہور ہے اور بہت بڑی اچھی انسان ہے، تو سب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم ان کی کفالت کریں گے۔ میں نے یہ جو ڈاکیومنٹری دیکھی تھی نا، اس میں یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ کافی لوگ جھگڑنے آ گئے تھے کہ ہم کفالت کریں گے، ہم کفالت کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ جیسے آج کے دور میں قرآن دازی ہوتی ہے نا کہ جس کا نام نکلے گا وہ یہ کام کرے گا، تو اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ کلمے ڈالی جاتی تھیں۔ اب جو ان کا انداز ہوگا وہ کیا ہوگا، لیکن میں نے یہ بھی ڈاکیومنٹری میں دیکھا تھا کہ سب نے اپنی کلمے ڈالی تھیں اور پھر زکریا علیہ السلام کا نام آیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ وہ ہوں گی کہ اتنے سارے لوگ جھگڑ رہے تھے کہ مجھے کفالت کرنی ہے۔ تو اس سے بھی ان کی نیکی سمجھ آتی ہے کہ کس حد تک اچھی سی اولاد ہوں گی کہ سب کا دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم ان کی کفالت کریں۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کو obviously ان کے لیے چنا تھا، کیونکہ نیک انسان کے لیے نیک انسان ہی کفیل ہو تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ والا واقعہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو جس طرح سے کون ان کی اولاد ہے؟ مریم علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام، جو بہت نمبر 45 ہے۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
ومن المقربین۔ سورہ مریم ایک صورت ہے، آپ سب کو پتا ہوگا، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا یہ والا تذکرہ بہت ڈیٹیل میں آتا ہے کہ کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی، اور اتنی زبردست اس میں آیات آتی ہیں، اس میں بھی بہت سارے لیسن ہیں، لیکن میرے خیال میں یہاں پر بہت مختصر ہے، پیدائش کا ذکر بہت مختصر ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز بہت ڈیٹیل میں آ رہی ہیں۔ تو پیدائش کا جتنا ذکر یہاں پر آ رہا ہے میں وہی کرتی ہوں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ تو حضرت مسیح بھی کہا جاتا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ نمبر 1 یہ کہا گیا کہ تجھے ایک کلمے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب کلمہ کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلیمت اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغیر اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمے کن کی تخلیق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے، پریگننسی کا پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ پہلے نطفہ ہے، پھر پروسیس پورا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ کن سے پھونک کہا تھا، جس کی وجہ سے یہ حمل ٹھہرا تھا یا جو بھی ہوا تھا پروسیس۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کلمے کی تجھے خوشخبری دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا کہا کہ جس کا نام جو آئے گا نا دنیا میں بچہ، اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، ٹھیک ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت بھی ہے اور مقربین میں سے بھی ہے۔ جس طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ساری کوالٹیز آ رہی تھیں تو ان کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی معمولی اولاد نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک پیغمبر ہے، اور پھر دنیا اور آخرت میں اس کا بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ کے چنے ہوئے اور قریب بندوں میں ہے وہ۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں معجزاتی طور پر دی تھیں جس کا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ڈھیر عمر میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ وہ جو گہوارے میں بات کرنے کی بات ہے نا، تو جھولے کی جو عمر ہوتی ہے نا بچے کی، جیسے کہ پیدا ہوتا ہوا بچہ ہے 2-3 مہینے کا ہے، یا جو بھی جھولے کی عمر کتنی ہوتی ہے 1.5 سال یا 1 سال، جتنا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کے اوپر، چھوٹی عمر میں اور پھر بڑی عمر میں باتیں کرے گا۔ بڑی عمر میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، تو یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں کیسے بات کرے گا۔ تو وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ پوری جو سورہ مریم کے اندر تذکرہ آتا ہے تو اس میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے الزام لگایا تھا نا کہ اب تو خدا نہ خواستہ شادی نہیں ہوئی، یہ کس طرح سے، اللہ نہ کرے یہ تو ولد الزنا ہے، اللہ نہ کرے کس طرح کی اولاد آپ نے پیدا کی ہے، نعوذ باللہ، الٹی سیدھی باتیں جو آج ہمارے دور میں بھی ہوتی ہیں، فوراً سے بلیم کیا جاتا ہے، تو اس دور میں بھی ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ ان کو بولنا سکھا دیا تھا، اور انہوں نے پنگھوڑے میں یعنی کہ جھولے میں چھوٹی عمر میں لوگوں کو یہ کلیئر کیا تھا انی عبداللہ۔ یہ الفاظ آتے ہیں کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، قال انی عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے خود بولا تھا۔ اور جب چھوٹا بچہ جھولے میں بول پڑا تو سب حیران ہو گئے اور ان کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ بڑی عمر میں لوگوں سے گفتگو کریں گے، تو بڑی عمر میں گفتگو کا تذکرہ بھی اس لیے آ رہا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اندر بولنے کی مہارت تھی، اور 12 سال کی عمر میں تورات کے ایکسپرٹ تھے، مطلب اتنی فلوئنسی کے ساتھ کلام الہی کو جاننے لگے تھے، اور لوگوں سے بڑے بڑے طریقے سے پریچ کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور بڑے فلوئنٹی کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے تھے بڑے بڑے لیول پر۔ آج ہمارے دور میں 12 سال کا بچہ کتنا بول لے گا، وہ اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، کہاں یہ کہ اللہ کا کلام سمجھا دے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، بڑی عمر میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب مریم علیہ السلام کا بھی اظہار نظر آ رہا ہے۔ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتے ہیں، جب کبھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا زبردست، ہم سب کو پتہ ہے لیکن مل جل کے پڑھتے ہیں تو وہی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے، کہ حیران نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کرتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کن کرتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں انسان کا توکل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگے کہ اس کو یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو یہ ساری چیزیں سکھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آیت آ رہی ہے اسی کوالٹیز سے ریلیٹڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا
کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے وقتاً فوقتاً، کہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تم جو کچھ کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان میں کچھ صلاحیتیں عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں پیغمبروں کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بڑا تو سمجھیں گے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں، لیکن اصل سورس اللہ تعالیٰ ہے، کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہمارا جو ایمان اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے پیغمبر بھیجے اور ان کو یہ سارے معجزات دیے۔ اب سم ٹائمز لوگ جو ہے نا معجزات میں اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اسی پیغمبر کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، اور اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سب کو پتا ہے کہ لوگوں نے ان کو ہی خدا بنا لیا۔ آج جو کرسچنز ہیں نا، جو ابھی 25 دسمبر کو جو آیا تھا آپ کا کرسمس، ہمارا اللہ معاف کرے ہمارا نہیں، جو کرسچنز کا کرسمس آیا تھا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہی ان لوگوں کے کانسیپٹ ہے نا عیسائیوں کے، کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میری کرسمس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر آپ کسی کو وش کریں نا، آج کل اللہ معاف کرے ہم سوچ نہیں رہتے، سوشل میڈیا پہ بغیر سوچے سمجھے وشز ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ چیز وش کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بھی کنسیڈر یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے اپنا، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں، خدا ہیں، یہ سارے مطلب ہوتے ہیں اس کے الٹے سیدھے جو کہ ہمیں شاید پتہ نہیں ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عیسائیوں میں سے ڈفرینٹ گروہ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ کیا فیل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خدا ہیں نمبر 1، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگ بہت سارے 3 خداؤں کا ان کے یہاں کانسیپٹ ہے، جیسے ٹرینٹی کہتے ہیں، ٹرینٹی کا لفظ سنا ہوا ہے نا، 3 خداؤں کا ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ، بندہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم ملا کر ایک ٹرائنگل کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور وہ ایک ہیں اور وہ اپنے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں برداشت کرتے۔ تو اصل بات ان آیات سے یہ سیکھنے کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سیکھنے کا ہے کہ جو کرسچنز بھی ہیں ان کو بھی اگر ہمیں دین کی طرف بلانا ہے تو ان کو یہ والی باتیں اور یہ والی آیات سمجھا کر ہمیں اللہ کی طرف بلانا ہے کہ دیکھو یہ تو انسان ہے اور اللہ نے ان کو دی ہیں یہ ساری کوالٹیز، ان کی طرف سے خود سے نہیں تھی۔ بہرحال ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہوئے تھے، نمبر 1 معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی سے ایک اسٹیچو بنا کر اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے نا تو وہ واقعی پرندہ بن جاتا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان اندھا ہے، بورن اندھا ہے، یا کوڑی ایک بیماری ہوتی ہے، اس کی باڈی میں کوئی شاید دھبے وبے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بیماری ہے تو ان کو ہاتھ لگاتے تھے تو اللہ کے حکم سے ان کو صحت مل جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کسی قبر کے آگے جا کر کہیں کہ فلاں مردہ کھڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ کھڑا ہو جاتا تھا، یہ اللہ نے دیا تھا ان کو معجزہ۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے کہ تم جو بھی کھاؤ، یعنی کہ کوئی انسان کچھ کھا کر آئے تو بتا دیتے تھے کہ تم نے ابھی کیا کھایا ہے، اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو یعنی کہ جمع کر کر کے رکھتے ہو تو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کیا کیا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ اصل بات پتہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو، کیا نشانی ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی تھی نا، تو اس میں کوئی بہت وہ نہیں، اللہ کا حکم ہے سب، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی طرح پیدا کر سکتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ ان کی پسلی سے حضرت حوا کو نکالا، ٹھیک ہے، اور پھر انسانیت میں سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، تو دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے نا، اور پھر ان سے پوری نسل انسانیت چلی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ کہاں سے تھا، کہاں سے پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام، کہیں سے بھی نہیں ذکر آتا ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر حوا علیہ السلام، پھر انسانیت آئی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا ہوئے ہیں دیکھا جائے تو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایسی کوئی انہونی چیز ہو جائے تو بجائے انسان کی فضیلت ہم سمجھیں، ہم اللہ کی طرف جائیں کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا جس نے کس کس طرح سے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور کس کس طرح سے پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں معجزات۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، کیونکہ ہر پیغمبر اپنی پچھلی کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔
کیا حرام کر دیا گیا تھا؟ اس سے مراد یا تو وہ چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھیں، یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے حرام کی تھیں اور اجتہاد میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے اسے حلال قرار دیا۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب دین کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہوتے تو بغیر سوچے سمجھے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، کچھ علماء حرام کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو خود ساختہ چیزیں تم نے مذہب کے نام پر بنا لی ہیں نا، وہ میں تمہارے لیے حل کر دوں۔ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ جب قرآن کی طرف آئے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں نا، کچھ چیزیں اللہ کے حکم سے حلال ہوتی ہیں، وہ ہم نے اللہ معاف کرے ناسمجھی کی وجہ سے بڑوں کی باتیں سن سن کے حرام کر دی ہوتی ہیں۔ تو آپ جب خود قرآن سنتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو حلال تھا، یہ تو کوئی حرام نہیں ہے۔ لوگ ہے نا بات بات پہ حرام 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 لفظ یوز کر رہے ہوتے تو اتنا حرام حرام نہیں بولنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ گناہ کا لفظ آپ یوز کرو، حرام حرام کچھ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، تو اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال حرام ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، اس کے تحت ہم دیکھیں گے چیزوں کو۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرے گا؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابع دار ہیں۔ اب اس آیت میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے وہ ظاہر سی بات ماننے والے نہیں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں، میری بات کا انکار کریں گے یا مجھے نہیں مانیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کون کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے میں؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری کون ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو حواری کہا جاتا ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میری کون بات مانے گا، یعنی کہ میرا اللہ کے راستے میں مددگار کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کو کون فالو کرے گا؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم فالو کریں گے۔ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ اور اس آیت کے اندر یہی آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ماننا تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پلاننگ کی، اور اللہ کی پلاننگ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اور جو کل کی کلاس میں آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور یہ ہمیشہ کا قانون رہا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر آتا ہے جب وہ دین کی دعوت دیتا ہے تو کچھ ٹائم تک تو لوگ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب ان کی لمٹ کراس ہو جاتی ہے، برداشت کی حد کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کو ہی نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہے، تمام بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، ان کو بھی لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ پر جو بیڈ ہے اس پر سونے کی جگہ پر حضرت علی کو سلا دیا گیا تھا، کچھ اس طرح کا سیرت میں واقعات آتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، یعنی کہ ایک پیغمبر کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت تک کرنی پڑ گئی، اپنا محبوب شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ تو یہ تو اصول ہے کہ آپ دین کی طرف آؤ گے تو تھوڑی بہت تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن یاد رکھو کہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو اگر آپ کے مخالف آپ کے لیے الٹی سیدھی مکر کر رہے ہیں، مکر جو ہے نا ایک برا لفظ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے لیے بھی یہی لفظ یوز ہوا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا۔ تو اللہ کے لیے مکر کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، اللہ کے لیے تدبیر کا لفظ یوز کریں گے۔ اور تدبیر جو ہے نا پازیٹیو چیزوں کے لیے آتا ہے، اور مکر جو ہے نا نیگیٹو چیز کے لیے آتا ہے۔ اب قوم نے کیا مکر کیا؟ خدا نہ خواستہ جان لینے کا سوچا، تو یہ غلط چیز ہے نا، کسی کی جان آپ لو۔ اور اللہ نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی، اللہ نے پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ کی وہ آپ اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ اور میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کی تھی نا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک پلاننگ کی کہ حضرت علی ان کی بیٹ پر آئے ہوئے تھے، اور پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے گئے، غار ثور تک گئے، اور پھر پورا واقعہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی سازش سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا۔ غار ثور کا واقعہ کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ بالکل ایک چھوٹے سے تنگ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کے ساتھی تھے ہجرت کے، تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دشمن سر پہ کھڑے تھے، لیکن اللہ کیا ہے؟ تدبیر کرنے والے ہیں واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بہت موٹیویٹنگ ہے کہ آپ کے لیے جو ہے نا لوگ دین کو چھوڑ دیں، دنیا کے اوپر لیں آپ، کہ جب آپ کو نعمتیں زیادہ ملتی ہیں نا تو آپ کے رشتہ دار ہو گئے، آپ کے فیملی والے ہو گئے، بہت سارے لوگ جو ہے نا